مالو اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، مالو اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اسے خبردار نہیں، کیا قیامت ہے کہ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہو، نہ کسی کے دل کا قرار ہو، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں، میرا رنگ و روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا۔ کاجھا جلسہ سننے کے لیے ایک آدمی آ رہا تھا، بولا کہ بھائی کاجھا کدھر ہے؟ تو بولا کہ سیدھا چلے جاؤ، دایاں بایاں نہیں لینا ہے، کاجھا پہنچ جاؤ گے، بستی پہنچ جاؤ گے۔ وہ دایاں بایاں نہ لیا، سیدھا جو گیا تو سیدھا قبرستان چلا۔ وہ آدمی گھبرا گیا کہ کتنا بڑا بے وقوف آدمی تھا، ہم نے بستی پوچھا، یہ سیدھا قبرستان بھیج دیا۔ زندہ آدمی کو قبرستان بھیجا جاتا ہے؟ وہ آ کر کے بولا کہ تم بھی عجیب غریب آدمی ہو، میں نے جلسہ سننے کے لیے کہا تھا کہ بستی کدھر ہے، تم نے ہم کو قبرستان بھیج دیا۔ کہہ رہے اللہ کا بندہ، بستی تو یہی قبرستان ہے، تم جس کو بستی سمجھتے وہ بستی نہیں ہے، بستی تو اصل میں قبرستان ہے۔ میں نے سب کو یہاں آتے ہوئے دیکھا، لیکن یہاں سے کسی کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اصل بستی تو اس کا نام ہے۔ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا وہاں پہ ایک ساتھ سو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان۔ قبرستان میں جائیں گے، کھینی لٹائیں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ خیر، آپ پورے مکمل بیدار ہو گئے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے 2-3 پیغام آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، بہت اچھے وقت میں بیدار ہوئے ہیں۔ جلسے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، صرف 10 منٹ میں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے سارے پیغام مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ پیشاب پخانہ روک کر کے بھی بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہ غلطی مت کیجیے گا، یہ اوپر سے ہی لائسنس سے ملا ہوا ہے۔ جہاں پیشاب پخانہ لگے 9-2-11 ہو جائیے، وہاں سے پھر واپس آ جائیے گا، جلدی سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ 74 سال میں امریکہ بھی برباد ہو گیا، روس بھی برباد ہو گیا۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں کیوں برباد ہوا؟ سود پر تجارت کرتا تھا۔ سود کا مقدر ہے کہ اس کو آسمان کی بلندی نصیب نہیں ہوگی، ٹھوکر کھانا مقدر ہوگا۔ تجارت سے آدمی آگے بڑھتا ہے، سود سے آدمی ٹھوکر کھاتا ہے، اس کا مقدر خراب ہوتا ہے۔
बैंक में लिखा हो रहा था बोर्ड में 48 साल आप जमा करो, सिंगल, सीधा डबल मिलेगा। तो झोला लेकर के, टोपी लगा करके, दाढ़ी रख करके लाइन से मुसलमान लगा हुआ है। कुछ करना धरना ना पड़े, रातों रात करोड़पति बन जाए। धड़ा धड़ जमा करते गए। जब 48 महीना मुकम्मल हो गया तो गए डबल के लिए, तो देखा आंख बंद, डब्बा गायब, ऑफिस भी नहीं है, मैनेजर भी नहीं है, पतलून के चक्कर में लंगोटी चली। आपने दुबई का नाम सुना है? दुबई की सड़क पर 8 लाख कार छोड़ करके लोग भाग गए। कार खड़ी है, ओनर का पता ही नहीं। पता किया गया, किस्त पर गाड़ी ली थी, सूद पर गाड़ी लिया था, लेकिन जब हवा लीक हो गई तब सोचा कि पकड़ धकड़ शुरू होगी, गाड़ी ही को छोड़ करके भाग गए। ये बेंगलोर है, हिंदुस्तान में ही है। 1 महीने में 3 लाख लोग भाग गए। सूदी कारोबार किया था, सिस्टम फेल हो गया। अब सोचा कि यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। 9 2 11 हो गए। 1 महीने में 3 लाख लोग भाग गए। एक नौजवान था, 75 लाख रुपया था, सोचा जुए में 75 करोड़ बना लेंगे। 19 घंटा जुआ खेलता रहा, जीतने के चक्कर में हारता गया। दिन खराब था, 19 घंटे में 75 लाख रुपए हार गया। अब घर जब उसे वापिस आना था तो पैर ही नहीं उठ रहा है। सोचा कि ये काला मुंह किस किस को दिखाएंगे। रिवाल्वर निकाली जेब से, सर पर गोली ठोक ली। धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। एक बात राज की सुनिए, जो मैं सारी तफसील आपको सुना करके जो बात बताने के लिए आपको तैयार किया हूं वो ये है, आदमी कंजूसी क्यों करता, हराम क्यों कमाता, जबकि मुसलमान है। हराम से क्यों नहीं बचता, कंजूसी क्यों करता। फकीर सामने खड़ा है, चेहरा देख करके जेब में गया हाथ, अब जेब से हाथ निकल ही नहीं रहा, फंस गया। जानते हैं क्यों? हाथ जो डाला था तो फकीर की तरफ चेहरा था, और जब निकालने लगा तो ध्यान बीवी की तरफ चला गया। अब वो हाथ अंदर ही है। बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत में आदमी कंजर और कंजूस हो जाया करता। और आपको राज बता रहा हूं कि आदमी हराम क्यों कमाता है। एक कमीना था, 1 नंबर का कंजर था, फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था। अभी देखते हैं कि नाजिम साहब ने जब एक शायर शेर पढ़ रहा था तो 20 रुपया दिया, कहा कि ताकि मेरा नाम सखी में शुमार हो जाए, लेकिन आज तक इसका रिकॉर्ड नहीं है। इससे पूछा गया कि चाय पीना सही है, तो ये बोला कि सही भी है गलत भी है। तो बोला कि वो कैसे? कहा कि दूसरे को जब पिलाना पड़े तो गलत है, और जब दूसरा पिलाए तो सही है। इतना बड़ा कमीना था, कंजूस था, कंजर था, फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था, लेकिन हमेशा तारीफ करता था कि मैं सखी हूं, मैं तो दरिया दिल हूं, मैं तो दरिया बहाता हूं। एक बार बोलते बोलते बोला कि मेरी हथेली में बाल नहीं है, जो इसका जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। एक आदमी बीच से खड़ा हुआ, हुजूर आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया। बोला कि बाप रे, ये चम्मच नहीं है, ये तो बहुत बड़ा चमचा है, ये तो पूरा मक्खन मार रहा है। कहा वो मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मेरी हथेली में बाल नहीं है तो ये बताओ कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला कि बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, इतना बड़ा जो मजमा काझा का है, किसी की हथेली में बाल नहीं। का हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है, हसरत के मारे हाथ मलते मलते इन लोगों का घिस गया। एक राज सुनिए कि आदमी हराम कमाता क्यों। हराम इसलिए कमाता है, बीवी ने ताना मारा, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं है। माँ बाप ने ताना मारा, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं हैं। वो ताने की ताब ना ला करके आंख बंद करके कमाने लगा, लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है, दूसरे की दुनिया बन रही, अपनी आखिरत बर्बाद हो रही। शादी के वक्त में देखेंगे बूढ़ा बाप वकालत करता है, बेटा खामोश रहता है। अल्लाह ने सब कुछ दे रखा, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कमी है, किसी बात की कमी नहीं, सुभान अल्लाह। हाजी साहब है, नमाजी साहब है, सब कुछ है, माशा अल्लाह। अगर आप 4 चक्का दे दीजिएगा क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, क्या कमी है। अगर डबल डबल सामान दे दीजिएगा, एक पर आराम आपका दामाद करेगा, एक पर आराम आपकी बेटी करेगी। कितना बड़ा भोगियार है, काम भी निकालना चाह रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा।
ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا، بیٹا کو بولا بیٹا میں فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہتا ہوں۔ بیٹا بولا کہ باپ کی اوقات ہے فرشتے کو ٹھگ لیں گے؟ کہا 2 منٹ میں تم کو ایک کام کرنا ہے، جب میں مر جاؤں تو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا۔ بیٹا بولا ابا پرانا مردہ نیا مردہ نئی قبر میں جاتا، آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا جب نئے مردے کو پرانی قبر میں دفن کرو گے تو فرشتہ آئے گا پوچھنے کے لیے، تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئے؟ انصاف سے بتائیے، یہ جو گاڑی ملی ہے کس کو ملی ہے؟ بیٹی داماد کو۔ یہ جو سامان ملا ہے کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ یہ جو گاڑی ملی ہے کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ یہ جو بھینس ملی ہے کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، اپنی دنیا بنے یا نہ بنے اس کی پرواہ مت کیجیے، لیکن اپنی آخرت کو برباد مت کیجیے۔ ہاتھ اٹھائیے کہ بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، دوسروں کا نہ ہرگز گھوٹالا کرو، دوسروں کا نہ ہرگز گھوٹالا کرو، تم زنا سے نہ منہ اپنا کالا کرو، دوسروں کا نہ ہرگز گھوٹالا کرو، تم زنا سے نہ منہ اپنا کالا کرو، ورنہ دوزخ میں ہوگا تمہارا مقام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام، تو بدیا لا دے بیل بھرے جو پورب پچھم جائے گا، یا سود بڑھا کر لائے گا یا ٹوٹا گھاٹا پائے گا، قزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گرائے گا، دھن دولت ناتی پوتا کیا ایک کنبا کام نہ آئے گا، سب ٹھٹ پڑا رہ جائے گا، دھن دولت ناتی پوتا کیا ایک کنبا کام نہ آئے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کرے۔ پیغام ختم ہو گیا، عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ حکومت چلی جائے گی، پہلی فرصت میں آپ نے بڑی بیداری کا ثبوت دیا، اللہ جزائے خیر دے، حکومت کی حفاظت فرما۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ اتر پردیش سے 73 سال کا بوڑھا بہار آتا ہے اور 18 سال کی لڑکی سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ 73 سال کا بوڑھا 18 سال کی لڑکی سے نکاح کر کے بہار سے جاتا ہے۔ آپ بولیں گے کتنا ظالم یہ باپ تھا، اپنی جوان بیٹی کا ہاتھ بوڑھے کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس باپ سے بھی ظالم یہ سماج تھا۔ اس سماج نے نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا ہے، نکاح کو تجارت بنا دیا ہے کہ جوان بیٹی بوڑھے باپ کے سر پر بوجھ بن گئی۔ وہ بوڑھا باپ سر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس جوان بیٹی کا ہاتھ بوڑھے کے ہاتھ میں جا رہا ہے یا جوان کے ہاتھ میں جا رہا ہے، وہ کم گنہگار ہے، اس سے زیادہ گنہگار یہ سماج ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، ایک ہندوستان میں، اسی ہندوستان میں ایک سال میں 10 لاکھ لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اور یہ مارنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے گاڑی میں لکھا رہتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ وہ کیوں لکھا گیا ہے؟ اس کے پیچھے ہے مقصد ہے کہ ہر سال رپورٹ آ رہی ہے ہندوستان میں 10 لاکھ لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے۔ کیسے مارا جاتا آپ کو حیرت ہوگی۔ الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتا دیا کہ پیٹ میں بیٹی ہے، میٹھا میٹھا ہف ہف کڑوا کڑوا تھو تھو، بیٹی گرا دیا گیا،
ماں باپ کے ستم سے بیٹی کا خون ہوا، 1 سال میں 10 لاکھ لڑکی دفن ہو گئی۔ اور جانتے ہیں یہ بیٹی کو کیوں مارتے ہیں، بیٹا کو نہیں مارتے؟ کہ بیٹا آئے گا بم بم ہو جائیں گے، بیٹی آئے گی کنگال ہو جائیں گے۔ جبکہ معاملہ الٹا ہے، جب جوان بیٹے کے یہاں گزارا نہیں ہوتا تو اسی بیٹی کے یہاں جا کر کے سہارا ملتا ہے، اور جب پنکھے کی لائٹ چلی جاتی ہے تو وہ بیٹی ہاتھ کا پنکھا لے کر کے اس بوڑھے باپ کو جھیلتی ہے۔ اس باپ کا ستم دیکھیے، یہ بیٹی پر ستم کرتا ہے، بیٹے پر کرم کرتا ہے۔ دوسری بات کو بہت دھیان سے سنیے گا، 3 لاکھ مسلمان لڑکی بھاگ گئی، 3 لاکھ، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ یہ کیسے ہوا آپ کو حیرت ہوگی۔ 3 لاکھ لڑکی بھاگی ہے، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ کیوں بھاگی؟ اسکرین ٹچ موبائل باپ نے دے دیا، سونے گھر میں بکری سوا سی، کس سے بات کر رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، باپ بے خبر۔ بیٹی بھاگی ہے، ایمان گیا ہے، آبرو گئی ہے، بیٹی سے زیادہ یہ گنہگار باپ ہے۔ بیٹی بھاگ گئی، جانتے ہیں کیوں؟ باپ نے مارے جوش میں کہ بیٹی کو پڑھائیں گے اسکول میں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آنکھ کھول کر کے دیکھنا چاہیے کہ لڑکی کا اسکول ہے یا لڑکے کا اسکول ہے۔ لڑکی کو لڑکے کے اسکول میں داخل کر دیا، آوارہ لڑکے کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی۔ وہ لڑکی کم گنہگار ہے، یہ باپ زیادہ گنہگار ہے۔ تیسری بات آپ سنیے، لڑکی بھاگ کیوں رہی ہے مسلمان؟ آبرو الگ، ایمان الگ، دونوں ایک ساتھ۔ یہ لڑکی کیوں بھاگ رہی ہے؟ مسلمانوں نے جاہل سے جاہل بیٹے کو گھوڑے کی قیمت میں بازار میں بیچنا شروع کیا۔ انگوٹھا ٹیک ہے، چھچھندر ہے، چمبیلی کا تیل باپ سر پہ لگا رہا ہے، بلیٹ لیے بغیر تیل کا پیسہ جیب میں نہیں ہے، غریب سے غریب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، چاہے وہ بھیک مانگے۔ اس کا نتیجہ ہے غریب لڑکی بھاگ گئی، ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی، یہ سارے کے سارے مسلمان گنہگار ہیں۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ 1998 کی رپورٹ ہے، تہاڑ جیل میں کتنی عورت پہنچی؟ 6975 تہاڑ جیل میں۔ 1998 میں تہاڑ جیل میں کتنی عورت پہنچی ہے مجرم بن کر کے، قاتل بن کر کے؟ تو 6975۔ 1999 میں کتنی پہنچی؟ تو 10,075۔ جانتے ہیں یہ کون عورت تھی؟ اس نے بہو کو اپنے گھر میں جلایا، ساس ہو کر کے بہو کا خون کیا، تہاڑ جیل گئی، ڈیمانڈ پورا نہیں کیا تھا، جان لے کر کے بھڑاس پوری کی۔ ٹھیک کل بارات جانے والی ہے۔ اچھا تعجب کی بات ہے، یہ 100 گاڑی کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، 100 گاڑی کا، اور وائٹ کلر کی اسکارپیو، 100 گاڑی کا ڈیمانڈ۔ حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ، اور اس کا کرایہ بھی بیٹی والے سے لیتے۔ ٹھیک بارات کل پہنچنے والی ہے، رات میں لڑکا فون کرتا ہے، تمہارے باپ کو اوقات ہے 4 چکا دینے کی؟ تمہارے باپ کو اوقات ہے؟ تو لڑکی بھی وہی حال، لڑکی بھی ویسے ہی تھی، عین گئے نقطے کا فرق۔ ترکی بترکی جواب دیا کہ میرے باپ کو تو ہوائی جہاز دینے کی اوقات ہے، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ کو ایئرپورٹ بنانے کی اوقات ہے؟ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، دکھ ہے بیٹی والے بیچاروں کا ہے اب یہ حال، دکھ ہے بیٹی والے بیچاروں کا ہے اب یہ حال، بیٹی کی شادی میں نکالے پہلے گھر سے مال، گدھ کی طرح سے نوچ رہا ہے انسان کو انسان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔
جان او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست تو دلہن پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی ہاتھ اٹھائیے فری میں شادی کریں گے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ اور ملے گا تو چھوڑیں گے نہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ